ابھی حال ہی میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ایک بیان کو لے کر کے۔ ظالم حکمران اس وقت مسلط ہیں اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر ہمارے علماء کرام کو۔ ان کے بیانات کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، ان کے غلط مطلب نکالے جاتے ہیں اور پھر انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ ان سب واقعات کے پیچھے مقصد ہے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا، نشانہ بنانا اور ان کو ہراساں کرنا۔ لیکن ایک چیز اس وقت جب سے مفتی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اچھی چیز دیکھنے کو ملی ہے۔ سوشل میڈیا پر چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلمان قوم یکجو ہو کر کے، متحد ہو کر کے مفتی صاحب کے حق میں آواز اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ ہندوستان کا مسلمان مسلک کھیلنے میں بہت زیادہ آگے نظر آتا ہے۔ اگر کسی ایک مسلک کے لوگوں کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے تو دوسرے مسلک کے لوگ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس کو نشانہ بناتے ہیں، اس پر کیچڑے اچھالتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے دیکھنے کو ملا تھا کہ جب ایک دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالم کی گرفتاری ہوئی تو ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے غلط بیان بازی کی، ان کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کے بارے میں کہا، حکومت سے مطالبات کیے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، یہاں تک کہا گیا کہ ان لوگوں کو پاکستان بھیج دینا چاہیے۔ اس طرح کی بیان بازی جو ہے ہمارے ہندوستان میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ اچھی چیز دیکھنے کو ملی ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری پر کہ وہ جو ہے لوگ متحد نظر آئے ہیں، چاہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں یا بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں یا دیگر مسالک کے لوگ ہوں، سبھی متحد ہو کر کے آواز اٹھا رہے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اور جتنا جلدی ہو جائے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم مسلک والے بعد میں ہیں، پہلے ہم کلمہ والے ہیں، محمد الرسول اللہ والے ہیں، تو ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہماری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے اور مل جل کر کے ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ہر معاملے میں ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ راحت اندوری نے کیا خوب کہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم پر حالات آئیں گے نا تو یہ دیکھ کر نہیں آئیں گے کہ کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، کون اہل حدیث ہے، کون شیعہ ہے، وہ تو یہ دیکھ کر آئیں گے کہ کون کلمہ گو ہے۔ اور آج بھی ہم پر جو حالات آ رہے ہیں، ہم کو جو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ تو یہ تفریقیں ختم کر دیجئے، یہ نفرتیں مٹا دیجئے اور متحد ہو جائیے، ایک صف میں آ کر کے کھڑے ہو جائیے تاکہ تمہاری قوت بن سکے۔ ورنہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر کے نفرت انگیز بیان بازی کرتا ہے، مسجدوں کو توڑنے پھوڑنے کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کو کاٹ مارنے کی بات کرتا ہے، کھدیڑنے کی بات کرتا ہے، سب کچھ بیان بازی کی جاتی ہے اس حد تک کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی گرفتاری نہیں ہوتی، کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ اور ادھر مسلمانوں کے علماء تھوڑا سا چھوٹا سا کوئی بیان دے دیں تو اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کر کے گرفتاریاں عمل میں آ جاتی ہیں۔ اب مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو ہی لے لیجئے، انہوں نے ایک شعر ہی تو پڑھا تھا، انہوں نے ایک شعر میں کسی کو ٹارگیٹ بھی نہیں کیا، عالمی حالات پر انہوں نے ایک بات کہی تھی، اس کو غلط طریقے سے پیش کر دیا گیا اور اپنے اوپر لے کر کے ایک پروپیگنڈا چلایا گیا اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی مفتی صاحب کو گرفتار کر کے۔ اب حالات آپ کے سامنے ہیں، اب بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام، جتنے بھی ہمارے علماء کرام قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، قوم کو بیدار کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو ثابت قدم رکھے اور ان کو اپنے امن و عافیت میں رکھے، اور جو لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں ہمارے علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کو خلاصی عطا فرمائے، رہائی نصیب فرمائے۔